اسرائیلی دفاعی نظام ناکام، ایران نے الصبح ایک بار پھر یروشلم پر میزائل داغ دیے، دھماکوں کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی، مختلف مقامات پر دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ ایرانی فضائی حملے میں پہلی ہلاکت، اسرائیلی پولیس کے مطابق رامات گان میں ڈرون حملے میں خاتون ماری گئی، متعدد صہیونی شہری زخمی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان مشرق وسطی میں استحکام، ایران پر اسرائیلی حملوں اور سفارتی حل کی ضرورت پر تفصیلی گفتگو، ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا ایران کے ایٹمی پروگرام پر گہری تشویش کا اظہار اور عالمی سلامتی کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر زور۔ رانی پور کے گاؤں کیسر خان شہانی میں دیرینہ تنازع پر فائرنگ، 3 افراد قتل، مرنے والوں میں راحیل شہانی، حاجی غفور شہانی اور ایک نامعلوم شخص شامل۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا، ملزمان کی تلاش جاری۔ اور لاورا اکرم کا تاریخی کارنامہ، ورلڈ باکسنگ چیلنج میں برانز میڈل جیت کر پاکستان کی پہلی خاتون باکسر بن گئی، فلسطین کے حریف کو شکست، منگولیا سے سخت مقابلہ، جمہوریہ چیک میں قومی پرچم بلند، خواتین کے لیے نئی راہیں ہموار۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو بے لگام نہ چھوڑے، اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں کہ آپ کے دفاع کے آڑ پر اسرائیلی عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی، اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل کے دعوے ہوا ہو گئے، امریکی اخبار نے پول کھول دی، ایران پر اسرائیلی حملوں میں ایران کا نیوکلیر پروگرام محفوظ رہا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق حملے کے پہلے مرحلے میں ایران کے بم بنائے جانے کے قابل جوہری ایندھن کے ممکنہ ذخیرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران نے امریکی شہری اڈوں اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی مندوب نے بیان میں کہا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے، ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، اس کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ ایران کا اسرائیل کو خیبر سے مارنے کا اعلان، اب اسرائیل کے ساتھ وہ کریں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایرانی IRGC کی جانب سے پیغام جاری، خیبر میزائل جلد لانچ ہوں گے۔ ایرانی خیبر کی رینج 2000 کلومیٹر اور 1500 کلومیٹر، وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت موجود۔ ایران پر حملے میں 200 جنگی طیارے استعمال ہوئے، حملے سے پہلے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو غیر مؤثر کر دیا گیا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے ایران کے اندر خفیہ بیس بنا کر ڈرون سے ایرانی میزائل سسٹمز کو گائیڈڈ ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، ایران میں آپریشن کے ویڈیوز بھی جاری کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق خفیہ آپریشن کے لیے ہتھیاروں سے لیس گاڑیوں اور ایجنٹوں کو ایران اسمگل کیا گیا تھا۔ سندھ کا 34 خرب 51 ارب روپے کا بجٹ پیش، وزیر اعلیٰ سندھ نے بجٹ پیش کیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ، گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کے لیے 12% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ملے گا، گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کو 10% ایڈ ہاک ریلیف دیا جائے گا، معذور ملازمین کے لیے کنونس الاؤنس میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تعلیم اور صحت کے بجٹ میں نمایاں اضافے کا اعلان، تعلیم کا بجٹ کل اخراجات کا 25.3%، پرائمری تعلیم کے لیے 156.2 ارب اور سیکنڈری تعلیم کے لیے 77 ارب مختص کیے گئے۔ صحت کے شعبے کے لیے 326.5 ارب روپے رکھے گئے۔ سندھ انسٹی ٹیوٹ آف یورولوجی کے لیے 19 ارب اور لاڑکانہ میں نئے اسپتال کے لیے 10 ارب شامل ہیں۔ Police station empowerment infrastructure, 31 police stations launched, 3.7 billion devolved directly to police stations, SHOs and sub-investigation officers designated as drawing and disbursement officers for localized decision making. وزیر اعلیٰ سندھ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، اپوزیشن اراکین کا ایوان میں شور شرابہ، ایوان مچھلی بازار میں تبدیل۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ سندھ کا نہیں، بڈیرہ شاہی کا بجٹ ہے، صرف جاگیرداروں وڈیروں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ بجٹ میں شہری سندھ کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن بولے، مہنگائی کے دور میں جتنا ریلیف دے سکتے تھے دیا۔
MKM پاکستان میں اختلافات، کارکنان کی رابطہ کمیٹی آفس کے باہر نعرے بازی، ایک گروپ کے مصطفیٰ کمال اور دوسرے گروپ کے خالد مقبول صدیقی کے حق میں نعرے۔ بہادرآباد مرکز پر پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی۔ لاہور میں تیز ہوائیں چل پڑی، حبس میں کمی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، آندھی اور تیز ہواؤں سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر۔ محکمہ موسمیات کی بالائی سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور بارش کی پیش گوئی۔ 16 جون تک پنجاب، KP، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ لارڈز میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل سنسنی خیز مرحلے میں داخل۔ آسٹریلوی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 207 رنز بنا کر آؤٹ ہوگی۔ آسٹریلیا کی جانب سے مچل اسٹارک 58 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ آسٹریلیا کی جیت کے لیے پروٹیز کو 282 رنز کا ہدف۔ ساؤتھ افریقہ نے 2 وکٹ کے نقصان پر 213 رنز بنا لیے۔ جیت کے لیے مزید 69 رنز درکار۔